سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو یا جب تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم کمی کرو، من الصلاۃ، نماز میں، ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے کافر لوگ، ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدوا مبینا، وہ تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں آپ نے جہاد اور ہجرت کے متعلق کچھ احکام سماعت فرمائے تھے۔ آج کے درس کے اندر سفری نماز، جسے ہم قصر نماز بھی کہتے ہیں، سفری نماز، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ما توفیقی الا باللہ۔ ربط یہ ہے کہ جہاد کا سفر ہو یا ہجرت کا سفر ہو، ضروری نہیں کہ جہاد ہر وقت اپنے شہر کے اندر رہ کے ہی ہو۔ بسا اوقات جہاد کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے تبوک کے مقام کے اوپر گئے، اور تبوک جو ہے وہ سعودی عرب کی حد ہے، تو یہ بہت دور دراز کا جو ہے نا وہ سفر تھا، اور اس وقت سخت جو ہے نا وہ گرمی تھی، شدت تھی، سختی کا وقت تھا، وسائل اسباب بھی نہیں تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے تبوک کے مقام کے اوپر سفر کرنے کے لیے گئے۔ اب اگر جہاد کے سفر میں اتنی دور کا سفر ہو تو ظاہر بات ہے شرعی مسافت جب پوری ہو جائے گی پھر نماز پوری نہیں پڑھنی، پھر قصر نماز پڑھنی ہے، جس کا حکم اس آیت مقدسہ کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا۔ یاد رکھیے، سفر جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی مشقتیں ہوتی ہیں، جتنا بھی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو۔ آج کل کا دور کتنا جدید دور ہے، کسی بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے، لگژری گاڑی ہے، آرام دہ سفر ہے، اے سی بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن سفر کی پھر بھی اپنی ایک مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہوتا ہے نا یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح عذاب دہ چیز کو انسان اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے نا، اسی طرح اس کی جو سختیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو بھی انسان جو ہے نا اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، یہ سفر جو ہے نا تم میں سے ہر ایک کو روکتا ہے اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے اور اس کی نیند سے۔ اس کو میں اپنی زبان میں یوں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ سفر جتنا مرضی آرام دہ ہو، آپ اس کے اندر جتنا مرضی اچھا جو ہے نا وہ کھانا کیوں نہ کھا لیں، آرام دہ سفر کے اندر اپنی گاڑی کے اندر بسا اوقات گاڑی کی سیٹ بھی پیچھے کھل جاتی ہے، آدمی پیچھے ٹیک بھی لگا لیتا ہے، آدھا لیٹ جاتا ہے جی، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ کھانے سے پینے سے آدمی کو روکتا ہے۔ مطلب یہ کہ نہ کھانے کا سواد ہے، نہ پینے کا ذائقہ ہے، نہ جو ہے نیند کرنے کا مزہ ہے جی۔ جس طرح آدمی بستر کے اوپر نرم و نازک بستر کے اوپر لیٹ کے خوب نیند پوری کرتا ہے، اس طرح گاڑی کے اندر تو نہیں پوری کر سکتا۔ جس طرح تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سکون کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اس طرح گاڑی کے اندر بیٹھ کے تو نہیں نہ کھا سکتا۔ تو بے شک جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو، نہ کھانے کا مزہ ہے، نہ پینے کا مزہ ہے، نہ نیند کرنے کا مزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خام خواہ سفر نہ کیا کرو، اور اگر مجبوری کے تحت تمہیں سفر کرنا بھی پڑے فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی حاجت کو پورا کر لے، جس کام کے لیے جس غرض کے لیے اس نے سفر کیا تھا وہ کام پورا ہو گیا، پھر خام خواہ سفر کو طول نہ دو، جلد از جلد اپنے اہل و عیال کے اندر واپس آ۔
تو عرض یہ کرنے کا مقصد تھا کہ سفر کی اپنیاں جو نا ایک سختیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمارے ساتھ بڑی نرمی والا پہلو رکھا ہے سفر کے اندر، کہ خود بیچارہ مسافر جو ہے نا سفر کی مصیبتیں جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے، اوپر سے اس کو اس کا بات کا مکلف بنایا جائے کہ پوری نماز پڑھ، تو اور زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہوگا. شریعت نے اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوران سفر اس کی نماز کے اندر تخفیف کر نماز کو ادا کر دیا، تاکہ یہ جو مشقتیں برداشت کر رہا ہے نا اس کی وجہ سے اس کو عبادت کے اندر جو نا مزید مشقتوں کے اندر نہ پڑنا پڑے. تو سفر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا اب روزہ جو ہے نا حالت اقامت کے اندر آپ کے اوپر فرض ہے. اگر ایک انسان صحت مند ہے، توانا ہے، حالت اقامت کے اندر ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سفر کے اوپر نہیں گیا ہوا، روزہ اس کے اوپر فرض ہے. لیکن اگر سفر کے اوپر جا رہا ہے، اب اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے. اسی طرح نماز ہے، سفر کے اندر جو ہے نا قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے. اسی طرح قربانی ہے، مسافر کے اوپر قربانی جو ہے نا واجب نہیں ہوتی، حالت اقامت میں واجب ہے لیکن مسافر کے اوپر واجب نہیں ہے. تو سفر کے تو بہت سارے احکام جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بڑا امیر کبیر ہے، خود اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن سفر کے اندر دوران سفر اس کا جیب خالی ہو گیا، فرض کرے اس کی جیب کٹ گئی ہے، جی غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے. تو مسافر کے اوپر تو امیر ہو، اپنے گھر میں امیر ہوگا، لیکن ادھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی جو ہے نا وہ لگ رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت سارے احکام جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. من جملہ ان تمام احکاموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے نماز والا، کہ نماز جو ہے سفر کے اندر قصر ہو جاتی ہے. تو یہی بات اللہ رب العزت جو ہے نا فرما رہے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو، جب تم زمین کے اندر چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اپنی نماز کے اندر کمی کرو. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سفر ہے کہ جس کے اندر نماز کے اندر کمی واقع ہو؟ سفر تو میں نے بھی کر کے آیا ہوں جی، اپنے گھر سے اٹھ کے ادھر تک آیا ہوں. اب یہ ساتھ والے محلے سے اٹھ کے میں ادھر آیا ہوں. اگر کوئی بندہ اس کو سفر کا نام دے دے، یہ سفر نہیں ہے، یہ شرعی سفر نہیں ہے. ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے وزیر آباد جاتا ہے، ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے گجرات سے اٹھ کے لالے منہ سے جاتا ہے، تو یہ گجرات سے لالے منہ سے جانا اور گجرات سے وزیر آباد تک جانا یہ شرعی سفر نہیں ہے. ہر سفر یہاں مطلق سفر مراد نہیں ہے کہ بس گھر سے نکل پڑے تو سفر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا نہ. سفر وہ سفر مراد ہے، یہاں سفر سے مراد 3 منزل تک سفر طے کرنا ہے. 3 منزل تک سفر طے کرنا ہے. میری لفظوں کی طرف توجہ کیجیے. 3 منزل کا کیا مطلب ہے؟ 1 دن کے اندر 1 منزل، 2 دن کے اندر 2 منزل، 3 دن کے اندر 3 منزل. 3 منزل کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ کچھ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے، کھانا ناشتہ وغیرہ کر کے آپ چلنا جو ہے نا وہ شروع کر. اب میانہ روی کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے یا اونٹ کی چال کے برابر چلتے، اونٹ کی چال اور انسان کی جو پیدل چال ہوتی ہے نا یہ برابر ہوتی ہے. ایک بندہ صبح فجر کے بعد اگر میانہ روی کے ساتھ، میانہ چال کے ساتھ یا اونٹ کی چال کے ساتھ چلتا ہے اور یوں سمجھ لے کہ وہ زوال کے وقت تک چلتا رہتا ہے. زوال کے وقت جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تھوڑا سا کیلولا کرتا ہے، کیلولا کرنے کے بعد وہ زور کی نماز پڑھتا ہے، زور کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ سفر شروع کر دیتا ہے. عصر تک جو ہے نا وہ چلتا ہے. یہ 1 منزل طے ہو گئی. اب عصر کے نماز کے وقت جس وقت اس نے پڑاؤ ڈالنا ہے بس اس کے بعد پھر سفر نہیں ہے. پھر جو ہے نا وہ آرام کرے گا اسی جگہ پہ پڑاؤ جہاں پہ ڈالا ہوا ہے، رات جو ہے نا وہ گزارے گا. اگلے دن اسی روٹین کے ساتھ دوبارہ سفر جو ہے نا وہ کرے گا زوال تک. پھر جو ہے نا زور کے بعد سے لے کے عصر تک یہ 2 منزل ہو گئی. پھر اگلے دن جو ہے نا وہ تیسری منزل جو ہے نا اسی کیفیت کے ساتھ ادا کرے گا. یہ 3 منزل جو سفر ہے یہ شرعی سفر ہے.
جس بندے نے 3 منزل سفر طے کر لیا اس کے اوپر جو نا نماز جو ہے نا وہ قصر ہو. اور یہ 3 منزل جو ہے نا اس کو ہندوستان کے علماء نے 48 میل سے تعبیر کیا. کیوں؟ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ایک انسان ایک دن کے اندر میانہ روی کے ساتھ جتنی مسافت طے کرتا ہے وہ 16 میل بنتی ہے، اور 3 دنوں کے اندر جو مسافت طے ہوتی ہے وہ 48 میل جو ہے نا وہ بنتی ہے. قانون 48 میل کا نہیں ہے، قانون 3 منزل طے کرنے کا ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، قانون 3 منزل طے کرنے کا ہے، قانون 48 میل کا نہیں ہے. اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کی جو مدت ہے، اگر کوئی بندہ مقیم ہے تو وہ 1 دن 1 رات تک اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. تو مسافر کے لیے آپ نے موضع کے اوپر جو مسح کی اجازت فرمائی وہ 3 دن تک فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک جو بندہ چلتا ہے اس کا شرعی سفر جو ہے نا وہ طے ہوتا ہے. فقہا نے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے 3 دن 3 منزل تک کا جو ہے اعتبار کیا ہے. لہذا 3 دنوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنا، علماء متاخرین نے اس کو 48 میل کے ساتھ تعبیر تو کیا ہے، لیکن اصل قانون جو ہے وہ 3 منزل کا ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیں بسا اوقات سفر جو ہوتا ہے وہ خشکی کا ہوتا ہے، اور بسا اوقات سفر جو ہوتا ہے وہ سمندر کا ہوتا ہے. اب آپ سمندر کے اندر 48 میل جو نا وہ سفر کریں گے تو وہ تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے، کیونکہ سمندر کا جو سفر ہوتا ہے وہ سست روی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو 3 دنوں سے بھی اوپر جو نا سفر آپ طے کریں پھر 48 میل جو نا آپ کا طے ہوگا. آج کل کے سمندر کی بات نہیں کر رہا، آج کل کے سفر کی بات نہیں کر رہا. آج کل کے سفر تو ایسے ہوتے ہیں سمندر کے اندر رات کے وقت بھی جہاز چلتے ہیں. ترتیب وہ ذہن کے اندر رکھیں، صبح فجر کے بعد سے لے کے زوال تک، زور کے بعد سے لے کے عصر تک، اتنی ٹائم کے اندر جو جہاز جو ہے نا سمندر کے اندر چلے اور میانہ روی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے تو پھر جو ہے نا کتنے دنوں کے اندر وہ 48 میل کا سفر جو ہے نا وہ طے کرے گا. میدانی علاقوں کے اندر اگر اتنے وقت کے اندر انسان چلے تو 48 میل 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، لیکن سمندری سفر سست روی کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح ریگستان کا جو سفر ہے اس کی بھی ترتیب ایک اپنی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے نا پہاڑی علاقے کا جو سفر ہوتا ہے وہ تو ان سے بھی زیادہ جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. اب جو ہے نا پہاڑ کے اوپر چلنا ہو ممکن ہے وہ جو ہے نا 4-5 میل کا سفر ہو، اس سے بھی کم ہو، لیکن ہم پنجابیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑ جائے تو وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو ہے نا وہ لگے. تو اعتبار 3 منزل کا ہے، ہاں وہ میدانی علاقوں کا ہو، ہاں وہ سمندری علاقے کا ہو، ہاں وہ صحرائی علاقے کا ہو، ہاں وہ پہاڑی علاقے کا ہو. 3 دن کے اندر جتنی مسافت ہو رہی ہے وہ آپ کا شرعی سفر جو ہے تصور کیا جائے گا. میدانی علاقے کے اندر اس کا اعتبار آپ 48 میل جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. پھر اس بات کا بھی جو ہے نا ذہن کے اندر یہ بات بھی رکھیں کہ اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو پھر تو آپ 3 دنوں کے اندر وہ طے کر دیں، لیکن آج کل تو آپ کے پاس جدید دور ہے جی، بڑی تیز ترار سواریاں، اپنی گاڑی ہے جی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہو تو 48 میل تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ بندہ طے کر لیتا ہے. اب یہ اعتبار نہیں ہے کہ جو نا 1.5 گھنٹے کے اندر جو نا آپ نے 48 میل طے کر لیا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو نا اس کے اوپر تو ہم نے 3 دن سفر نہیں کیا لہذا قصر نماز نہیں ہے. نہ، 48 میل تک چونکہ 3 منزل سفر طے ہو جاتا ہے لہذا وہ بے شک آپ نے 2 گھنٹے کے اندر کیا ہے، بے شک آپ نے پیدل کیا ہے، بے شک آپ نے کار کے اوپر کیا ہے، بے شک آپ نے ریل کے اوپر کیا ہے. وہ 3 منزل کا سفر بے شک آپ نے چند گھنٹوں کے اندر کر لیا ہے، اور اگر ہوائی جہاز کے اندر ہیں تو 3 منزل کا سفر آپ نے چند منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ طے کر لیا ہے. تو اعتبار جو ہے نا وہ مسافت کا ہوگا. 3 منزل تک سفر جب طے ہو گیا تو پھر اس کے اوپر قصر کے احکام جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے، سفر کے احکام جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے. اور حکم اس کا یہ ہے کہ جس وقت شرعی سفر جو ہے نا وہ طے ہو جائے
اس وقت جو نماز ہے اس کے اندر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کے اندر کمی جو ہے نا کر دو۔ وہ نماز کے اندر کمی کیا ہے کہ 4 وقتوں والی جو نماز ہے وہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ 4 وقتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ اب 4 رکعتیں کس کس کی ہیں؟ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ تو 4 رکعتوں والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء، یہ سفر کے اندر، شرعی سفر کے اندر آپ نے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ مغرب اور فجر اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فجر کی ہیں ہی 2 رکعتیں اور 2 رکعتوں سے کم نماز نہیں ہے۔ نماز کی آپ نے نماز کرنی ہے نصف، سفر کے اندر نماز ہو جاتی ہے نصف۔ جب سفر کے اندر نماز نصف ہو جاتی ہے تو 4 رکعتوں والی تو نصف ہو گئی 2، اور 2 جو رکعتیں ہیں یہ اصل نماز ہے، یہ پوری نماز ہے، یہ کامل نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 2 رکعتیں جو نماز ہے یہ اصل نماز ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ وہ حالت اقامت کے اندر اس کے ساتھ 2 اور زائد کر دیں، 4 بن گئی۔ لیکن سفر کے اندر جو ہے نا ان 2 زائد کو اتار دیا گیا، اور جو اصل نماز تھی اس کو جو ہے نا اپنی حالت کے اوپر قائم رکھا۔ لہذا سفر کے اندر جو نا نماز اپنے اصل کے اوپر قائم ہے، جو اصل کے اوپر قائم ہے اس سے نصف نہیں کرنی۔ تو فجر کی تو ہیں ہی 2 رکعتیں، لہذا اب ان 2 سے مزید کم نہیں کرنا۔ اچھا اگر کرتے بھی ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ 1 رکعت ہوگی، 2 کا نصف 1 ہوگا، 1 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور 1 رکعت نماز جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی رکعت پڑھنے سے ویسے بھی جو ہے نا منع کیا ہے۔ بے شک روایت جو سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اکیلی رکعت پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہذا فجر کی نماز جو ہے نا وہ 2 سے کم نہیں ہوگی۔ رہ گئی پیچھے مغرب کی نماز، وہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب 3 کا اگر آپ نصف کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے 1.5۔ اب 1.5 تو کوئی رکعت بنتی نہیں ہے جی، لہذا 1 رکعت کی تجزیہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت کا بھی آگے سے نصف جو ہے نا وہ کیا جائے۔ لہذا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کے اندر تو قصر ہوگی۔ وہ کیا قصر ہوگی کہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے نا 2 رکعتوں کے اندر آ جائے گی، لیکن جو 2 رکعتوں والی نماز ہے فجر کی جیسے ہے، یا 3 رکعتوں کی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کی نماز اور سفر کی نماز یہ 2 رکعتیں ہیں، لہذا یہ 2 رکعتیں ہی پڑھنا جو ہے نا لازم ہے۔ سفر کے اندر 2 رکعتیں ہی پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے صدقہ ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو قبول کرنا لازم ہے۔ اللہ تمہیں صدقہ دے رہا ہے، اللہ تمہیں انعام دے رہا ہے، اللہ تمہارے اوپر نرمی والا معاملہ کر رہا ہے اور تم اس کو قبول نہ کرو، یہ بات درست نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر یہ خیال، بلکہ وسوسہ، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا 4 رکعتیں سفر کے اندر پڑھیں گے جی۔ کیوں جی؟ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، اس کے اندر ثواب زیادہ۔ اب دیکھیں نا شیطان نے کس طرف ان کو لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ثواب زیادہ۔ بھائی 2 رکعتیں پڑھنے میں ثواب کم ہے اور 4 رکعتیں پڑھنے کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے ثواب 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنے کے اندر نہیں ہے، ثواب اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر ہے۔ اس جگہ کے اوپر اللہ کا حکم یہ ہے، یہ جو قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہی اس جگہ پہ یہ ہے، لہذا اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے اندر ثواب ہے۔ اپنی طرف سے ثواب نہ بناؤ کہ ہم زائد رکھتے پڑھیں گے تو ثواب جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لینا، اللہ کا حکم ہے جی کہ تم جو ہے نا منہ قبلے کی طرف کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ کو وہیں پہ پاؤ گے۔ کیا اللہ رب العزت اس طرف نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت اوپر نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے؟ پھر نماز کے اندر منہ اس طرف کیوں کرتے ہو؟ کبھی نماز ادھر بھی منہ کر کے پڑھ لیا کرو، کبھی جو ہے نا شرکن گربن پڑھ لیا کرو، کبھی شمالن جنوبن پڑھ لیا، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تو ہر سمت کے اندر موجود ہے۔
بھائی منہ ادھر ادھر کرنے کے اندر نہیں، اللہ کا حکم پورے کرنے کے اندر ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ منہ تم نے ادھر کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے، لہذا ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ادھر منہ کرتے ہیں۔ تو اصل جو ثواب ہے وہ 2 اور 4 وقتوں کا روزہ نہیں ہے، اصل ثواب یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے، اور اللہ کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ انسان 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ سفر کے اندر 4 رکعتیں پڑھتا بھی ہے اور درمیان والا قاعدہ چھوڑ دیا اس نے، یا غلطی سے بھول گیا جی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر درمیان والا قاعدہ اس نے ادا کر دیا ہے تو پھر جو نا 2 رکعتوں کے بعد وہ قاعدہ جو تھا وہ فرض تھا، یہ 2 اس کے فرض ہو گئے، اور آخر والی جو 2 رکعتیں وہ اس کی نفل ہو گئی۔ فرض پھر بھی 2 ہی ہوں گے، لہذا مہربانی کرو اپنی طرف سے صوفی پن کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے نہ کریں، اور جو ہے نا اللہ کے حکم کو تسلیم کریں۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ سفر کے اندر انسان جو ہے نا قصر والی نماز کو ادا کرے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور یہ نماز کو قصر پڑھنا سفر کے اندر، یاد رکھیے یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کی اگر 2 کو چھوڑ کر 4 وقتوں والی نماز پڑھو گے، گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے، تو یہ حکم تسلیم کرنا جو ہے نا واجب ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھیے، سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت جو دی ہے، اس کے اندر ایک رخصت یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، اگر تم چاہو تو چھوڑ دو، اختیار ہے انسان کو۔ اگر سفر زیادہ مشقت والا ہے تو اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ روزہ نہ رکھے، اگر کوئی اتنی مشقت نہیں ہے، رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ تو اعتراض یہ آتا ہے کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جو سفری نماز ہے قصر والی، اس حکم کو ماننا ضروری ہے، 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، تو ادھر بھی تو ضروری ہونا چاہیے کہ روزہ نہ ہو، سفر کے اندر روزہ نہ رکھنا ضروری ہونا چاہیے تھا، اللہ کا حکم تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے ادھر بھی اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں روزے کے باب میں یہ بات کی، ان تصوموا خیر لکم، ٹھیک ہے روزہ چھوڑنے کی تمہیں رخصت تو ہے، لیکن اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے۔ تو علماء نے یہ مسئلہ یہاں پہ لکھا، اگر سفر کے اندر مشقت کم ہو تو روزہ جو ہے نا وہ رکھ لے، اگر مشقت زیادہ ہو تو بے شک جو ہے نا وہ چھوڑ دے۔ لیکن نماز کے اندر یہ بات نہیں ہے، نماز کے اندر قصر والے حکم کو قبول کرنا یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ ہاں 4 رکعتیں ایک صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور جماعت کرانے والا جو امام ہے وہ مقامی ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہیں، اس صورت کے اندر آپ نے سفری نماز نصف نماز نہیں پڑھنی، قصر والی نہیں پڑھنی، بلکہ اس امام کی اتباع کے اندر 4 کی 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ اگرچہ آپ جو نا آخری رکعت کے اندر ہی آ کے امام کے ساتھ کیوں نہ ملے ہوں، چونکہ امام کی اتباع میں آ چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ آپ نے جو نا 4 رکعتیں ہی جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ اور اگر معاملہ الٹ ہو کہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور مقتدی جو ہے وہ مقیمی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر امام کو چاہیے کہ سلام 2 رکعتوں کے بعد پھیر دے اور جو نا اعلان کرے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ اپنی نماز کو تم مکمل کر لو، ہم تو مسافر قوم ہیں، ہماری تو نماز اتنی ہی تھی۔ تو اگر جو ہے نا امام مقیمی ہو اور مقتدی مسافر ہو تو اس صورت کے اندر 4 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھیے، جس جگہ کے اوپر آپ نے سفر کر کے گئے ہیں وہ شرعی سفر جو ہے نا آپ کا بن گیا، لیکن وہاں پہ آپ نے 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ فرما دیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی آپ نے سفری نماز نہیں پڑھنی بلکہ پوری نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں کل جاؤں گا، لیکن کل کوئی کام پڑ گیا نہیں گیا، پرسوں جاؤں گا جی، پھر اگلے دن جاؤں گا جی، ہر روز ارادہ کرتا ہے کہ میں اس جگہ سے کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، سال کا سال جو ہے نا وہ گزر جاتے ہیں، اسی جگہ کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی وہ سفری نماز ہی جو ہے نا پڑھے گا، اگرچہ 15 دن سے زائد جو ہے نا وہ گزر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کا ایک لشکر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر گیا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے نا برف باری کی وجہ سے ان کو کافی دن ادھر جو ہے نا وہ گزارنے پڑے، تو ان ایام کے اندر وہ سفری نماز جو ہے نا وہ پڑھتے رہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مختلف شہروں کی نیت کرتا ہے،
مثلا کوئی بندہ پنڈی سے آیا جی، 5 دن اس نے گجرات رہنے ہیں، 5 دن اس نے سیالکوٹ رہنے ہیں، 5 دن اس نے جو ہے نا گجرانوالہ رہنا ہے، اب جو ہے نا 5 دن اس نے لاہور جا کے گزارنے ہیں، 15 دن سے زائد کی جو ہے نا اس نے نیت کر دی ہے، لیکن ایک علاقے کے اندر نہیں کی، مختلف شہروں کے اندر جو ہے نا وہ کی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ سفری نماز ہی پڑھے گا۔ پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، جس وقت آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو اپنے گھر سے ہی آپ نے سفری نماز شروع نہیں کر دینی، بلکہ سفر شروع کر کے جس وقت آپ شہر کی حدود کو کراس کر دیں، شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور شہر کی مکانات اور آبادی نظر آنا ختم ہو جائے، پھر اس وقت آپ کے اوپر جو نا لازم ہوگا کہ آپ سفری نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں سے اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہو، ابھی گجرات کی حدود کے اندر ہی ہیں جی اور بستی کے اندر ہی ہیں، آپ سفری نماز پڑھیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جب تک آپ شہر کی حدود سے باہر نہیں نکل جاتے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو نا پوری نماز پڑھیں۔ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، پھر آپ جو نا قصر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں اور اپنے شہر کے اندر تو آ گئے ہیں لیکن ابھی گھر نہیں پہنچے، تو جس وقت شہر کی حدود کے اندر آ گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا پوری نماز پڑھیں گے، سفری نماز جو ہے نا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کسی بندے نے اپنے وطن کو تبدیل کر دیا جی، رہائشی وہ گجرات کا تھا جی، کچھ عرصے کے بعد یہاں سے وہ بالکل ہر چیز بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کے دوسرے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ چلا گیا۔ اب اس نے وطن اپنا دوسرا علاقہ بنا لیا، مثلا لاہور شفٹ ہو گیا جی۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے پہلے سابقہ وطن کے اندر، گجرات کے اندر واپس آتا ہے کسی کام کی غرض سے، اب یہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، اب یہاں پہ اگر آیا ہے تو وہ سفری نماز پڑھے گا۔ لاہور اس کا وطن اصلی ہے، لاہور اس کی حالت اقامت والی جگہ ہے، اور یہ والی جگہ جو ہے حالت سفر والی جگہ ہے۔ ہاں اگر یہاں پر بھی مکان ہے، یہاں پر بھی جائیداد ہے، اور یہاں پر بھی اس کی رہائش ہے، یہاں پر بھی وہ رہتا ہے، لاہور پر بھی رہتا ہے، کراچی میں بھی جو ہے نا اس کی رہائش ہے، مختلف شہروں کے اندر اس کی رہائش ہے، اور مختلف شہروں کے اندر جا کے وہ رہتا ہے، اپنی ذاتی جائیداد اور رہائش ہے، تو پھر یہ سارے اس کے وطن اصلی ہیں۔ جہاں جہاں جو ہے نا وہ رہتا ہوگا، وہاں پہ جب پہنچ جائے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو یہ جو قصر ہوتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ قصر فرض نماز کے اندر ہے، سنتوں کے اندر نہیں ہے۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وافر وقت ہو، کھلا وقت ہو، تو اس کو ضرور جو ہے نا ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر دوران سفر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں اگر سنتوں کے اندر مشغول ہوا تو میرا قافلہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، ریل گاڑی چل پڑے گی، میرے ایک بندے کی وجہ سے قافلہ جو ہے نا وہ نہیں رک سکتا جی، تو ایسی صورت کے اندر آپ سنتے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جس منزل پہ جانا تھا، آپ نے جس شہر میں جانا تھا، اس جگہ آپ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ آپ کا جا کے ٹھہراؤ ہو چکا ہے، اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ فرض کی قصر تو کریں گے لیکن سنتوں کی قصر نہیں ہوگی۔ سنتے جب پڑھنی ہے تو وہ پوری ہی پڑھنی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر دوران سفر آپ جو ہیں سنتے چھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جہاد میں تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہو نا، پھر بھی اس کو مت چھوڑنا۔ تو سفر کے اندر بھی ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح وتر کی نماز جو ہے وہ بھی واجب نماز ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سفر ہو، حضر ہو، جیسا بھی سفر ہو، ہر صورت کے اندر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے، کیونکہ کافر لوگ تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں، وہ تو تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کریں گے، تو پھر تم جو نہ قصر نماز پڑھ لو۔ اب بظاہر یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس کا معنی یہ بنا کہ اگر تمہیں کافر لوگ فتنے کے اندر مبتلا کریں اور تم سفر کے اندر ہو تو پھر تم قصر کر لو، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معنی بن رہا ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں یہ قید جو نا اتفاقی ہے، اگر جو نا دشمن کا خدشہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ پیچھے جہاد کا موضوع چل رہا تھا، اور جہاد کے موضوع کے اندر تو پھر جو نا دشمن کا خدشہ ہر وقت جو نا ہوتا ہے، دشمن کا خدشہ ہو پھر بھی جو نا آپ نے سفر کے اندر قصر نماز پڑھنی ہے، دشمن کا خدشہ نہ ہو
امن کی حالت میں آپ سفر کر رہے ہوں پھر بھی آپ نے پوری نماز پھر بھی آپ نے سفری نماز پڑھنی ہے۔ تجارت کی غرض سے سفر کر رہے ہوں یا جو ہے نا جہاد کی غرض سے سفر کر رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے سفر کر رہے ہوں یا جو ہے نا آپ عبادت کی غرض سے سفر کر رہے ہوں یا کسی معصیت کی وجہ سے سفر کر رہے ہوں، ہر سفر کے اندر جو ہے نا اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہاں تو بات ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دشمن کے خوف کی ہو رہی ہے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دشمن کا خوف ہو تو پھر تم نماز کو کم کرو، اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں، تو اب تو یہ حکم جو ہے نا وہ نہیں ہے، اب تو سفر کے اندر بھی پوری پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شبہ میرے ذہن کے اندر بھی تھا، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو نہ پوچھی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو۔ اب سفر کیسا بھی کیوں نہ ہو، تجارت کی غرض سے ہو، دنیاوی اغراض و مقاصد کی غرض سے ہو، دینی اغراض و مقاصد کی غرض سے ہو، حتیٰ کہ احناف کا مسلک یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہو یا معصیت کا ہو، گناہ کی غرض سے کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، ہر صورت میں یہاں پہ سفر کی بات ہو رہی ہے۔ جس وقت شرعی مسافت جو نہ تم نے طے کر لی ہے، یعنی 3 منزل تک سفر طے کر لیا ہے، پھر نماز تم جو نہ قصر کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہمارے بھائی حافظ مبشر عزیز صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔